دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ پہلی ایک حدیث سے اس پہلی بات کی اور وضاحت ہوتی۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ دنیا بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین پڑھی۔ دنیا کو بنے ہوئے کتنے سال ہوئے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کی بات ہے، 25 سے 30 ارب سال ہوئے ہیں۔ تو اسی کو ہم صحیح مانتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس بھی کوئی اور ایسا ثبوت نہیں ہے۔ تو 25 سے 30 ارب سال سے یہ کائنات بنی۔ اس سے 1000 سال پہلے، اگر اسی کو لے لیں 25 ارب سال 30 ارب سال، اس سے 1000 سال پہلے جب زمین آسمان سورج چاند ستارے سیارے جبریل میکائیل عزرائیل اسرافیل جنت دوزخ آگ پانی مٹی ہوا کچھ میں سے اللہ ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تو اب سورہ یاسین شروع کیسے ہوتی ہے؟ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور دل نکال دو تو آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف پہلی 3 سطروں کی وجہ سے۔ پہلی 3 سطروں کی وجہ، کیونکہ یہ پہلی 3 سطروں کا جو مضمون ہے پورے قرآن میں اور کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہی ہے۔ اگلی ساری سورہ یاسین اور باقی قرآن ایک جیسا ہی ہے، وہی احکام ہیں، وہی حلال حرام۔ ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر یہ میری بات اور واضح ہو جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ جس سے پیار ہوتا ہے نا، اس کو آدمی کئی ناموں سے پکارتا ہے۔ جیسے ماں چھوٹے بچے کو کبھی لال کہتی ہے، کبھی پھول کہتی ہے، کبھی مکھن کہتی ہے، کبھی پیڑا کہتی ہے۔ تو وہ محبت زیادہ ہوتی ہے تو صرف اسلم کہنے سے وہ محبت پوری نہیں ہوتی، تو پھر اس کو کئی نام دیتی ہے، مختلف نام دیتی ہے۔ تو میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے۔ میں محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین۔ یاسین میری بات ذہن میں رہے گی، یاسین میرے نبی کا نام ہے، طہ میرے نبی کا نام ہے، یاسین۔ اس کے علاوہ مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، رحمت للعالمین، بشیر و نذیر، یہ سب قرآن پاک میں نام ہیں جو میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اس میں ایک نام ہے یاسین۔ اب زمین آسمان بنے نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا اللہ یوں کہہ رہا ہے، یاسین، میرا نبی کا نام ہے یاسین، والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم، آپ میرے رسول ہیں۔ کوئی سامنے کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ اگر کوئی سامنے نہ ہو اور صرف خبر دی جائے کہ ایک میرے رسول آنے والے ہیں، پھر قرآن ہوتا یاسین والقرآن الحکیم انہو لمن المرسلین۔ وہ ایک آئے گا، وہ میرا رسول ہے، وہ آ چکا ہے، وہ سامنے ہے، اور اللہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں انک لمن المرسلین، آپ میرے عالی شان رسول ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ 3 جملے ہیں جو قرآن کا دل بنا رہے ہیں سورہ یاسین، کیونکہ رسالت نکال دو تو پیچھے تو کفر ہی کفر۔ تو اس ہستی کو وجود بخشا جسے سب سے زیادہ پیار دیا، پیار کیا،
جب آدم علیہ السلام اور اماں جان کا نکاح ہوا جنت میں حوا علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم اپنی بیگم کو مہر ادا کرو، مہر اس وقت سے چلا، تو انہوں نے پوچھا کیا مہر ادا کرو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری نسل میں میرا آخری نبی آنے والا ہے، اس پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دو، یہی اس کا مہر، یہ تیری بیگم کا مہر ہے کہ میرے محبوب پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، بس یہ مہر۔ تو آدم علیہ السلام بھی سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کون ہے جو میری نسل میں ہے اور مجھے اس پہ درود پڑھنے کا حکم دیا جا رہا۔ یہ ہمارے اوپر اللہ کا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں ایک عالی شان نبی کا امتی بنایا۔ سب کی نبوت آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی، آئی اور چلی گئی۔ یہ جو ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، آتا ہے، اس کی نیم پلیٹ لگتی ہے، جب وہ اس کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو نئی پلیٹ لگ جاتی ہے۔ آپ معراج پہ تھے، اللہ سے بات کر رہے تھے کہ یا اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا، میرے لیے کیا ہے؟ فماذا جعلت لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کل، میں نے آپ کو وہ دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ یہ لوگ کیا ہے کہ تیرا میرا نام اکٹھا ہو گیا ہے، جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو، بولو۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آدم رسول اللہ بھی لگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ نوح رسول اللہ بھی لگا، ابراہیم بھی لگا، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، یعقوب بھی، یوسف بھی، موسیٰ بھی، ہارون بھی، یوشع بھی، یونس بھی، یحییٰ بھی، زکریا بھی، داود بھی، سلیمان بھی، سارے نا۔ پر جیسے ٹرانسفر ہو گیا، چلو جی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا، ٹرانسفر ہو گیا، چلو بھائی پلیٹ بدلو، نیا آ گیا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب، یہ جو میں نے اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑا ہے نا، اسے قیامت کا دھماکہ بھی نہیں جدا کر سکی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا ہو، جدا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے بڑی خوبصورت مناسبت پیدا کی، اللہ کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، محمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں، احمد کے لفظ میں نقطہ کوئی نہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جو نقطے والے حرف ہیں وہ کمزور ہیں، چونکہ وہ نقطے کے محتاج ہیں، اور جو بغیر نقطے والے حرف ہیں وہ طاقتور ہیں، چونکہ ان کو نقطے کی ضرورت کوئی۔ تو اللہ نے اپنے نام کے لیے کوئی نقطے والا حرف نہیں، اپنے حبیب کے لیے دو نام قرآن میں آئے، محمد و احمد، کوئی نقطہ نہیں۔ دوسری مناسبت، اللہ کے نام میں 4 حرف ہیں، الف لام لام ہا، 4۔ محمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، میم ہا میم دال۔ احمد میں اللہ نے 4 حرف رکھے، الف ہا میم دال۔ تو اللہ نقطہ کوئی نہیں، محمد احمد نقطہ کوئی نہیں، اللہ 4 حرف ہیں، محمد اور احمد 4 حرف ہیں، یہ 12 ہو گئے۔ جب اللہ نے کلمہ جوڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حرف ہیں، طول کہنے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا، کہ قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور اب مجھ تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی غلامی کی۔ جو اللہ تعالیٰ ہمارے شاعر کی بخشش کرے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوبصورت سارے اسلام کو ایک شعر میں بیان کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت دی، پھر اللہ نے آپ کی نبوت کی پر ایسی حفاظت فرمائی کہ کوئی چیز آپ کی ادھر ادھر نہیں ہونے، کوئی چیز زندگی میں جس چیز کو میرے نبی نے یوں ٹچ کیا ایک دفعہ، اللہ نے اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے۔ 1439 سال ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی کی کوئی چیز غائب نہیں ہے، محفوظ ہے قرآن کی طرح، لوح محفوظ کی طرح میرے رب کا اپنے محبوب کی زندگی پر پہرا ہے۔ کیوں؟ چونکہ قیامت تک نمونہ آپ کی ذات، تو آپ کی ذات نمونہ ہے تو پھر نمونہ موجود ہونا چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی موجود ہی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کر اور دنیا سے جانے تک کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ تو پیڑھی والے لوگ ہیں نا کہ ان کا سلسلہ نسب اللہ کے نبی سمیت، ہم تو راجپوت سے مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیڑی پیڑھی مسلمان ہوئے، پیچھے ہندو تھے، سکھ تھے، وہ بھی کوئی پتہ کوئی نہیں۔ تو صرف ایک ہستی ہے کائنات میں جس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک ہے، باقی کسی کی بھی نہیں، وہ ہے میرے آپ کے نبی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحز بن زارب بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عادر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کی میں نے گھوٹکی میں بیان کیا، پرانی بات میں نے پیڑھی سنائی۔ اگلے دن کوئی 8 بجے دو دوست آگئے، بڑے بھاگے کہ جی وہ کچے سے ڈاکوؤں کا سردار آپ کو ملنے آیا۔ میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، مجھ سے کیا بھی جی آپ کو ملنا چاہتا، میں نے کہا بلا لو۔ تو وہ آگے چھوٹا سا قد، تو آ کے وہ ملا بڑی عقیدت سے۔ تو سندھی سرائکی سے ملتی جلتی اور ہماری سرائکی ہے زبان، تو تھوڑی تھوڑی مجھے سمجھ میں آئی اس کی۔ وہ اردو جانتا نہیں تھا، اپنی سندھی میں بول رہا تھا اور کافی سارا میں سمجھ رہا تھا سرائکی کی وجہ سے۔ تو وہ کہنے لگا سائیں تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، رات تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور ساتھ ہی اس نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ مجھے رونا آیا کہ ایک ڈاکو کے دل میں بھی نبی کی کیا عشق کروں گا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا تو سانجو نبی دا پیڑھی سنایو، اور مجھے بعد میں پتا چلا کہ پھر اس نے توبہ کر، پر ایسی توبہ کی کہ پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو قتل کر لیا۔ اس نے موت قبول کی، پھر اس نے دوبارہ صرف نبی کی پیڑھی سن کے انہوں نے کہا سائیں میری پو۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان ہستی سے نوازا ہے۔ اللہ کے واسطے بچوں بچیوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ کیسی قوم ہے جن کے اندر اتنا عالی شان میرے رب کا کلام موجود ہے، اور پھر وہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ کوئی مر گیا تو ختم چا پڑھو، کوئی فال کرنی تو قرآن چا کڈو، کسی کے لیے فاتحہ پڑھنی ہے تو قرآن پڑھ دو۔ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا صرف اس لیے قرآن ہے؟ کیا اس لیے اترا ہے؟
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اگر میرا رب کلام پہاڑ پر اتارتا، زمین آسمان پرزے پرزے ہو جاتے اگر میرا رب زمین آسمان پہ قرآن کو اتارتا۔ یہ میرا نبی ہے جن کا سینہ اتنا طاقتور ہے کہ اللہ کے کلام کو پی بھی لیا، اتار بھی لیا، پہنچا بھی دیا، بتا بھی دیا۔ الا هل بلغت حجۃ الوداع، الا هل بلغت، الا هل بلغت، پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، میں نے پہنچا دیا، کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھا دیا، کفر اسلام الگ کر کے دکھا دیا، ظلم انصاف الگ کر کے دکھا دیا، حرام حلال کو نکھیر کے بتا دیا، سچ اور جھوٹ کو الگ کر کے دکھا دیا، شراب اور شربت کو الگ کر کے دکھا دیا، سود اور تجارت کو الگ کر کے دکھا دیا، بدکاری زنا اور نکاح کو الگ کر کے دکھا دیا، تجارت اور فراڈ کو الگ کر کے دکھا دیا، ظلم اور انصاف کو الگ کر کے دکھا دیا۔ اب جو ہلاک ہوگا وہ اندھا ہو کے ہلاک نہیں ہوگا، وہ دیکھ کے ہلاک ہوگا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو کامیاب ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا، جو ہلاک ہوگا وہ دیکھ کے ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا جو میں تو پتہ کوئی نہیں، وہ جو میں تو خبر کوئی نہیں لگ گئی۔ ہاں یہ عذر نہیں چل سکتا۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، آیا تمہیں بتانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے، جو غریبوں کو مولا، یتیموں کا والی، وہ آیا تھا تمہیں بتانے، وہ بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ آیا تھا تمہیں بتانے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ میرے نبی آئے تھے تمہیں بتانے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، میرا محبوب آیا تھا تمہیں بتانے کے لیے، ہاں آیا تھا، ہاں تیرے رب نے بھیجا تھا۔ تم فاندر وربک فکبر وثیابک فطہر، اٹھ جا میرے محبوب، سنا میرے بندوں کو کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، تیاری کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ، ایسے ہی نہ منہ اٹھا کے آ جانا، یہاں کا پیپر نہیں دے سکتے ہو منہ اٹھا کے، چلو اتنے تک نقل بھی چل جاندی ہے، وہاں نقل کہاں چلے گی؟ آج کھرا کھوٹا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ، آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں ہوگا، آج فیصلے کا دن ہے۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، آج ایک طبقے کو جہنم کی آگ کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ایک طبقے کو جنت کی نعمتوں میں جانا ہوگا۔ یہ سب کچھ میرے رسول لے کر آئے، ایسا کامل علم لے کر آئے، آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ جنت، چلو جنت ہی چھوٹی جی ہے، کیوں چھوٹی ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کیا پرواز ہے میرے نبی کی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ، سبحان اللہ، لاؤ میرے حبیب کو لاؤ، آسمان سجائے جائیں، سارے فرشتے پھولوں کے ہار لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے لگتا ہے اس دن اللہ نے ہر آسمان کے فرشتوں سے کہا ہوگا میری بندگی چھوڑو، جاؤ میرے نبی کی زیارت بھی کرو، استقبال بھی کرو۔ امید ہے صحیح ہوگی میری بات، کہیں پڑھی نہیں، ایسی دل کا وجدان ہے تو وجدان کو تو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔
ٹھوس بات وہ جو لکھی ہو، ایسے میرے دل میں آتا ہے کہ میرے اللہ نے فرشتوں سے کہا ہوگا جاؤ آج میرے حبیب آ رہے ہیں۔ پہلا آسمان سجایا گیا آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، دوسرا آسمان سجایا گیا یحییٰ زکریا عیسیٰ، 3 انبیاء علیہ السلام پھولوں کے ہار لے کر، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام کھڑے ہوئے، چوتھے آسمان پر ادریس ہیں، 5ویں پر ہارون ہیں، چھٹے پر موسیٰ ہیں، 7ویں پر ابراہیم ہیں، سدرۃ المنتہا تھے۔ جبریل بھی بولا جی ویزا ختم، آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے میرے پاس ویزا کوئی نہیں، اتنا بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ جاؤ توڑا رب تن بلا رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما يلتق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نسل أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو بھی دیکھا ہے۔ میری بات دیوار پہ مار دو، مٹی سے دفن کر دو، میرے منہ تے مار دو، جب میں تمہیں اللہ کی سناؤں، اللہ کے نبی کی سناؤں تو میری نسل ہو، میری لے لو، میں فقیر بن کے آیا ہوں، جھولی پھیلا کے آیا ہوں۔ ان راہوں سے واپس آ جاؤ جہاں تاریک اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہے، ان روشنیوں کو بجھا دو جہاں غیرت سو جائے، جہاں بے حیائی وہ ناگن بن کے پھنکارے، جہاں اس ضمیر نام کی چیز کہ سودے ہو جائیں، بک جائیں، وہ علم نہیں، وہ معاشرہ نہیں، جہاں بیٹیوں کے دوپٹے تار تار ہو جائیں، جہاں مائیں اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو جائیں، جہاں شادی کے بعد بھی زنا کے اڈے چلیں، جہاں ظلم و ستم عدالتوں میں ہو اس درجے کا کہ باہر کی دنیا بھی الامان پکار اٹھے، جہاں ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی دھوکے باز ہو۔ میں اپنے کیا عیب سنوں؟ میرا دیس ہے جھوٹ کا پلندہ ہے، ظلم و ستم کی بھڑکتی آگ ہے، دھوکے بازی، فراڈ، خیانت کے گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور ممبر ایک تھا جس پہ آس تھی کہ ممبر سے کوئی اللہ رسول کی بات ہوگی، ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہو رہی ہے، لیکن اس سے بڑھ کے فرقہ واریت کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میں کیسے بجھاؤں؟ آپ سے کہتا ہوں تبدیلی کا ایک طریقہ ہے اوروں کو بدلو، ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بدلو۔ تم میری سن لو، میری فریاد سن لو، قرآن سے جڑ جاؤ، اپنے نبی سے جڑ جاؤ، میرے رب کی قسم دنیا اور آخرت کی عزتوں کے دروازے اللہ کھول دے گا۔ یہ اللہ کا جہان ہے، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ کس جہان کا ایک بنانے والا ہے؟ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، یہ میرے نبی کی خبر ہے، میرے نبی کا قرآن ہے کہ اس زمین آسمان کا بنانے والا اللہ ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، میرے نبی کے قرآن کی خبر ہے، دن رات کا بنانے والا میرا اللہ ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے بڑے بحری جہاز، یہ میرے رب کا کرشمہ، میرے رب کی قدرت، میرے رب کا شاہکار ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارش میرے رب کی قدرت ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کا سرسبز ہو جانا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، زندگی کا پروان چڑھنا میرے اللہ کی قدرت ہے۔
وتصریف الریاح، موسموں کا عدل بدل ہیر پھیر میرے اللہ کی قدرت ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق ہونا یہ ذات میرے اللہ کی قدرت ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، جس نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس نے مجھے آپ کو بنایا ہے، پھر وہ ہمیں موت دیتا ہے، اس کائنات کو موت دینے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، آسمان کی موت، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا الجبال سیرت، پہاڑوں کی موت، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، پالتو جانوروں کی موت، وَإِذَا الْبُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے جانوروں کی موت۔ اوف اوف، جب قرآن بولتا ہے نا قیامت کو تو اس کا لہجہ ہیبت ناک ہو جاتا ہے، جیسے بھی میرے لہجے میں زور چل رہا ہے۔ جب قرآن قیامت کو بولتا ہے تو اس کے لہجے میں بکھرا ہوا لہجہ ہے اور ایک طاقتور آواز ہے جو دلوں کو ہلا دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت، واخرجت الارض اثقالها، قیامت، وقال الانسان ما لها، قیامت، القارعة ما القارعة وما ادراك ما القارعة، قیامت، الحاقة ما الحاقة وما ادراك ما الحاقة، قیامت، وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين، قیامت، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموضوع سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت، قیامت۔ اللہ کی قسم ہر لفظ دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکے سے بڑھ کے دھماکے کی طرح دل دماغ پہ لگتا ہے۔ کاش تم تھوڑا سا قرآن بھی سمجھتے۔ ہائے پی ایچ ڈی کر چکا ہے، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کبھی زندگی میں قرآن اٹھا کے دیکھا نہیں۔ ماں پیوں نے بھی جوتا اٹھایا، کتنے اے آئے، کاش کوئی ماں باپ ایسے بھی ہوتے جو کہتے میرے بچے نے قرآن کتنا سیکھا، کتنا سمجھا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے پڑھنا، اور یہ بھی ہمارے ذمہ ہے جاننا کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جاننا بھی ضروری تھا۔ اگر تم کہتے ہو نہیں پڑھا جائے گا، ادھر کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، صرف 89 جگہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، قرآن میں صرف 89 دفعہ آیا ہے۔ اے ایمان والو، میرے اللہ کا خطاب ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، پہلے یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیو، یہ اللہ کا خطاب ہے پورے قرآن میں۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اور اللہ کا ایک خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ تم سب ایمان والے ایمان والیاں بیٹھے ہو، میری اتنی مان لو، ان سب سے کہتا ہوں، تمہارا رو سب سے بھی کہتا ہوں، 89 اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں، میں کوئی علامہ نہیں ہوں، میں بھی ایک طالب علم ادنا حقیر سا۔ یا ایھا الذین آمنو 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے، اللہ کے واسطے اسے پڑھ لو کہ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے، ان سے کیا کہہ رہا ہے، تم سے کیا کہہ رہا ہے کہ ڈگریاں لے کے آنا میرے پاس، لاہور یونیورسٹی کی ڈگری لے کے آنا میرے پاس۔ ارے نادان، تیری روٹی کا تو میں ذمہ دار بن چکا تھا، جاؤ دنیا پھرو، ان پڑھ پڑھے لکھوں سے زیادہ مالدار ہیں، یہیں لاہور کو دیکھ لو، جاؤ لاہور کے بازاروں میں دیکھ لو، بڑے بڑے صنعت کار گروپوں کو دیکھ لو، سارے ان پڑھ، اور تمہارے جیسے ڈگریوں والے جوتیاں گھسیٹتے پھرتے ان کے پیچھے اور ان کی خوش آمدید کرتے پھرتے ہیں۔ میرے رب نے ان ڈگریوں پہ رزق نہیں رکھا ہے، اپنے خزانوں سے اس کا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پر ہے۔ اللہ کے واسطے اب میری نسل بیٹھے ہو اور میری اولاد کی طرح ہو، قرآن پڑھو،
ورنہ آوارگی کو میں لے جائے گی اور موت ذلت اور حسرت کی آئے گی۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو،